بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کی کہانی کے قسط نمبر 31 میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کل جدھر ہم لوگوں نے چھوڑا ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ گسدوک اپنے بھائی کے ساتھ ادھر سے نکل گیا اور اس کا ماں نے پیچھا کیا، یعنی کوکو کا ماں نے دونوں کا پیچھا کیا۔ تو نزدیک پہنچا تو انہوں نے تلسمی آلے کو اس کے اوپر پھینک دیا تو وہ اس میں رک گیا، اور انہوں نے آخر میں جو فلفل کے پاؤڈر تھے تو اس کے آنکھوں میں مارا تو اس کے آنکھوں کے اندر جلن ہو گیا، تو اس سے وہ دیکھنے نہیں لگا۔ تو پھر گسدوک نے اپنے تلسم سے اس کے ہاتھوں کے ناخن کو بھی تلسم کر کے ہٹا دیا اور اس کے ہاتھوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ ناظرین، بلح کا ماں بہت بدحال ہو گیا اور وہ بہت زار و قطار رونے لگا۔ تو چنانچہ گسدوک نے وہاں اور بھی زیادہ تلسم پڑنے کے بعد پورا درخت وغیرہ اپنے جگہ سے ہلنے لگے، جیسا کہ کوئی بڑا آندھی اور طوفان آیا۔ تو درخت ایسا ہلنے لگا ناظرین کہ درختوں کا پورا جو پتے تھے زمین میں گر گئے۔ تو اس کے بعد پورے درخت سوکھا ہو گئے۔ سوکھا ہونے کے بعد ہوا نے پورے درختوں کو نیچے گرا دیا۔ تو نیچے گرنے کے بعد درخت پورا ہوا اس کو لے کے گئے اور زمین کو ہموار کیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب وہاں بندر اور بہت جنگلی جانور بچے ہوئے تھے تو سب بلح نے قید میں رکھے ہوئے تھے، تو اس کو تلسم پڑنے کے بعد ناظرین سب جانوروں کو، منکی اور بندروں کو اور گیدڑ اور لومڑیوں کو سب کو آزاد کیا، اور سب چھلانگ مارنے لگے اور آواز دیتے رہے اور سب بھاگنے لگے اور اپنا راستہ اختیار کرنے لگے۔ ناظرین، اس سے کیا ہو گیا کہ پورے جو ادھر کا جو ماحول تھا تو پورا ماحول چینج ہونے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہو گیا کہ اس کے بعد جب وہاں کوے بیٹھے ہوئے تھے تو کووں کو بھی بہت زار و قطار وہ کوے آواز دینے لگے۔ تو ناظرین، گسدوک نے بہت کوشش کیا کہ کووں کا بھی تلسم کو خلاص کریں یا اس کا جادو کا اثر کو ختم کریں، لیکن انہوں نے بہت منتر پڑھے، لیکن کووں کے جگہ وہ کام میں نہیں آئے، اور کوے ادھر ہل بھی نہیں سکتے تھے اور ادھر ہی بیٹھے تھے۔ تو چنانچہ آخر میں جب اس کا ماں کا حالت برا ہو گیا تو گسدوک نے اس کے اوپر اور بھی منتر پڑھ کے اس کو ڈال دیے، تو وہ اس کا جو بلح کا ماں تھا تو بلح کا ماں ایک کالا کوا بن گیا اور وہ ادھر سے اڑ گیا اور کوہ کاف چلا گیا، کیونکہ اس کا محل کو بھی اس نے ابھی ختم کرنے والا تھا۔ تو ناظرین، اس کے بعد جب دوسرا ہوا کا بڑا طوفان آنے لگا تو ہوا کے طوفان کے آنے کے بعد جو بڑا محل تھے تو محل کے ایک ایک اینٹ وہاں نکلنے لگے اور زمین میں گرنے لگے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے پورے محل خلاص ہو گئے اور پورا زمین ہموار ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہ پورا زمین کا رنگ کالا ہو گیا اور وہاں سے سب چیز غائب ہو گئے، اور باقی جب بچے تھے تو کوے اپنے ٹہنیوں کے اوپر بچے تھے، کیونکہ وہ تو بلح کے قیدی تھے۔ تو ناظرین، گسدوک تو ادھر سے نکل کے دوسری سائڈ سے ادھر سے گھوم کے اور دوسرا اس سے ادھر سے چلا گیا اور دوسرا حدود میں داخل ہو گیا۔ اور ناظرین، تھوڑی دیر بعد جب بلح ادھر آیا تو کووں نے اس کو شکایت کر کے بولا کہ آج کے تمہاری محبوب نے سب جگہ کو تباہ و برباد کیا، لہذا ہم لوگ ادھر بچے ہیں، اور تمہارا ماں کا بھی برا حالت کیا، اور تمہارا ماں ادھر سے ابھی ڈر کے ایک کوا بن کے کوہ کاف چلا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس باتوں کے کرنے کے بعد کووں کے ساتھ تو کوکو کو یہ بات یقین نہیں آیا، وہ بولا کہ ہمارا دوست ایسا کیسا کر سکتا ہے۔ تو کووں نے قسم کھا کے اس کو بتایا کہ بھائی، ہم لوگ اگر بول رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں، وشواس کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ کا مرضی، لیکن اس نے تو آپ کا تو پورا زندگی کو اجڑ دیا ہے۔ تو ناظرین، جب کووں نے قسم کھایا اور بتایا تو پھر اس کو یقین آ گیا کہ اس انسان نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا، کیونکہ آخری رات میں ناظرین انہوں نے ایسا پیار کا ڈیمانڈ ادھر کھول دیا تھا کہ کوکو کو معلوم نہیں تھا کہ اتنا پیار دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ ایسا نکلے گا اور وہ اپنا حرکت کر کے میرے کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ ناظرین، ابھی جب ادھر کوکو پریشانی میں گم ہو گیا اور اس کو یہ حال معلوم ہو گیا کہ اس کا ماں بھی ادھر نہیں ہے اور اس کا محل بھی اجڑ گیا ہے اور اس کا سب چیز کو اس نے الٹا کیا، تو وہ ابھی ادھر سوچنے لگا۔ جی ناظرین، جب کووں کے بات سننے کے بعد تو کوکو ابھی حیرانی میں کیا کرتا رہا، تو چنانچہ اس نے کیا کہ وہ وہی دمان میں اپنے آپ کو لپیٹ کر ایک کالا
ہوا کا گرد ہو گیا اور ادھر سے اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد وہ جب اپنے محل کا جگہ میں آیا اور ادھر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ہمارا محل کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ابھی وہ حیران ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میرا محل کدھر ہے، میرا باغ کدھر ہے، میرا حدیقہ وغیرہ ہم بنایا تھا وہ کدھر ہیں، اور میں نے کتنے جانور وغیرہ قیدی کیے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ وہ ابھی ادھر فکر کرنے لگا اور اس نے سوچا کہ میں نے ایک انسان کے ساتھ ایسا محبت کیا اور اپنے آپ کو کتنا دھوکے میں ڈالا، کیونکہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان اس کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرے گا۔ پھر ناظرین اس نے اپنے دل میں ادھر رونا شروع کیا اور دیکھنے لگا کہ میں نے اپنے سالہ سال کا محنت، کتنا سال سے بنائے ہوئے محل اور اتنے باغات کو ایک ہی سیکنڈ میں تباہ کر دیا۔ لہٰذا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ مہر و محبت اور دوستی کے خاطر میں بندھے ہوئے ڈوری ایک جھٹکے اور ایک کہکے میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دوستی کے خاطر میں جتنے رشتے انسان باندھتے ہیں تو وہ ڈوری کے طرح ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی وقت گزرنے کے ساتھ وہ کوئی معمولی جھٹکا سے ایسا ٹوٹ جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا یہ دوستی کا رشتہ کیسا ٹوٹ گیا۔ ناظرین یہ قصہ بیان کرنے کا ہم لوگ کا مقصد بھی یہی ہے، لیکن کوکو ابھی ادھر وہ سوچنے لگا کہ میں نے کاش اپنے ماں کا بات سن لیا تھا، تو ہمارے ماں نے بولا کہ تم تو انسان ہو اور وہ تو انسان ہے اور تم جن ہے، تمہارا اس کے ساتھ لہذا دوستی نہیں رہے گا، تم اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس نے اپنے ماں کا بات کو بھی نہیں مانا اور اس نے انسان کے ساتھ ضد سے دوستی کرنے لگا اور اس نے اپنے پورے راز کو اس کے دل میں ٹرانسفر کیا اور پھر انسان نے اس کو کیا کر کے کیا دکھایا۔ ناظرین اس سے آپ بھی کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ دوستی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان بھی کوئی بھی ترازو سے نہیں تول سکتا ہے کہ کس کا پلڑا باری ہے اور کس کا پلڑا یعنی ہلکا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اگر دوست بنائے گا تو اس کے بھی اندر کوئی محدود مقدار سے بنانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر وار کر جائے اور پھر اس کو کچھ بھاگنے کا اور بیٹھنے کا سہارا نہ ملے۔ ہم لوگ کا کہنے کا مقصد اور یہ اسٹوری لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو مورل ہے آپ لوگ کے سمجھ میں آئے۔ ناظرین جب بلح کو پریشانی اور مصیبت کے سوا ابھی کچھ چارہ نہیں بچا تو چنانچہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اور وہ لوگ کا پیچھا کرنے لگا۔ ناظرین بلح نے اپنے آپ کو بہت بڑا ہوا کا گول دائرہ بنا کر وہ لوگوں کا پیچھا کرتا رہا، تو چنانچہ وہ بہت دور گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی گسدک اور ہے جو کہ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، اور چنانچہ وہ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی انسان ہے، لہٰذا وہ اس کا بھائی دلپل تھا اور انہوں نے ایک گھوڑا ایک اونٹ میں سواری کر کے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ بلا اس کے نزدیک پہنچنے لگا تو گسدک کا بھائی دلپل نے دیکھا کہ کوئی ہوا کا بڑا تیز جھونکا اولوں کے ساتھ آنے لگا اور اس کو لگنے لگا، تو اس نے گسدک کی طرف اشارہ کیا۔ تو ناظرین گسدک نے اپنے ترسوم کے جو حضرات تھے تو اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا اور بلح کو کنٹرول کرنے لگا۔ تو چنانچہ وہ جب نزدیک پہنچنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ جو چھوٹا مشکیزہ ہے اس کا منہ کھول دیں اور اس کا پانی گرا دیں۔ تو چنانچہ اس نے چھوٹا مشکیزہ کا پانی کھول کے گرا دیا۔ تو ناظرین چھوٹا مشکیزہ کا پانی وہ لوگ کا راستے کے سامنے ایک بڑا ندی بن گیا اور وہ لوگ کا راستہ کو روک لیا، تو تھوڑی دور وہ لوگ چلے گئے۔ تو ناظرین بلح نے کچھ منتر وغیرہ پڑھنے کے بعد اس ندی کے پانی کو عبور کر کے جب دوسری سائیڈ میں آیا تو گسدک نے پھر دیکھا کہ اس نے پھر وہ لوگ کو پکڑنے کے لیے اور بھی نزدیک آیا۔ تو ناظرین اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ ابھی بڑا مشکیزہ ہے تو اس کے پانی کو گرا دیں۔ تو چنانچہ ناظرین انہوں نے کیا کہ اس نے بڑا مشکیزہ کا پانی کو کھول دیا، تو بڑا مشکیزہ کا پانی ناظرین ایک بڑا سمندر بن گیا اور اس نے بلح کا راستہ روک لیا۔ تو ناظرین بلح اس کے اندر جب ڈوبنے لگا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور بتانے لگا کہ گسدک ایسا نہیں کرو، میرے کو تمہارے ساتھ بہت محبت ہے، لہٰذا میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گا، تم ایسا نہیں کرو، نہیں جاؤ۔
تم واپس آؤ، میں تمہارے لیے اپنے حاضرات سے کیا کیا محل بنتا ہے، کیا جگہ بنتا ہے، تم کو کیا چاہیے، میں تمہارے کرنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا میرے کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ وہ ناظرین وہ پانی کے اندر ڈبکیاں کھاتا رہا، روتا رہا اور اس کو آواز دیتا رہا، کیونکہ وہ اس کے محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ اس کو اپنے زندگی کا کوئی پرواہ نہیں تھا، کیونکہ محبت بھی ایسا چیز ہوتا ہے ناظرین، وہ انسان کے جب اندر آئے تو اس کا بھی اندھا بنا دیتا ہے۔ تو وہ بھی ایک پری اور جن تھا، تو اس کے ساتھ اس کا دوستی ہو گیا، اس کے لیے بھی اس کو ایسا اندھا بنایا دیا گیا۔ ناظرین دونوں کا سفر جاری و ساری تھا، چنانچہ وہ بلا نے سمندر کو پار کرنے لگا اور وہ لوگ کا قریب آنے لگا۔ تو ادھر بھی ہم لوگ ابھی آج کرتے ہیں قصے کو اختتام۔ دیجیے ہم لوگ کو اجازت، کل دیکھیے انشاءاللہ کہ وہ لوگ کے ساتھ کیا حشر ہوئے گا، وہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو اجازت دیں، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ زندگی رہے گی تو کہانی بھی رہے گی، سفر بھی رہے گا اور قصے بنیں گے۔ قصوں کے اندر کچھ ایسے مورل ہوتے ہیں کہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ ناظرین قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا تھا نصیر عاقل رین۔ کل تک ہم لوگ کو دیں اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔